مسیح یسوع میں آپ سبوں کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 13 کو خدا کی حضوری میں تلاوت کریں گے۔ کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، باب نمبر 2 اور آیت نمبر 13 سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ بڑی ضروری یہ باتیں ہیں۔ آئیے اپنی بائبل مقدس پر غور کریں۔ لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کینوں سے جھڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، اور اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت بخشے۔ آئیے تشریف رکھیں۔ پریز اللہ، ہاللیلویا، یسوع کی تعریف ہے، ہاللیلویا۔ یسوع کی تعریف۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے خدا باپ بیٹے پاک روح کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں زندگی دی، تندرستی دی اور برکت بخشی۔ اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ آئیے زوردار نعرہ لگاتے ہیں ہم سارے مل کر، اپنا دہنا ہاتھ اٹھا کر، ہاللیلویا، زور سے ہاللیلویا، بولے یسوع مسیح کی پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج چونکہ گڈ فرائیڈے ہے، اور جس دن کو آج گڈ فرائیڈے ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، اس میں ہم مسیح یسوع کی صلیب کے تعلق سے، اس کے کفارہ کے تعلق سے ہم جو ہے وہ آج اس دن پر جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کلسیوں کا یہ خط جو ہے، یہ پالوس رسول نے لکھا ہے 60 عیسوی سے 66 عیسوی کے عرصہ کے درمیان، جب وہ روم میں قید تھا۔ کلسے شہر ایشیا کوچک میں افسس کے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کا مصنف جو ہے وہ پالوس رسول ہے کلسیوں کی کلیسیا کا۔ میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو گڈ فرائیڈے ہے، اسے کیوں گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے؟ آج دیکھیں دنیا کے اندر ہم گڈ فرائیڈے اور ایک دوسرے کو مبارک پیش کرتے ہیں، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں مبارک جمعہ آپ کو مبارک ہو، یہ جمعہ مبارک ہو، گڈ فرائیڈے آپ کو مبارک ہو۔ تو آج سب سے پہلے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ گڈ فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے کیوں کہا جاتا ہے، یہ کیوں گڈ فرائیڈے ہے، کیوں اس جمعے کو جو عید قیامت المسیح سے پہلے 2 دن پہلے جو آتا، جس دن یسوع زندہ ہو گیا، اس سے پہلے جمعے والے دن جو ہے ہم اسے کیوں گڈ فرائیڈے کہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں، اپنے عزیزوں کو کہتے ہیں، رشتہ داروں کو کہتے ہیں، کلیسیا کو کہتے ہیں، خادم دینوں کو کہتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے، لیکن در حقیقت یہ گڈ فرائیڈے ہے کیا؟ تو سب سے پہلے میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں، یہ جو گڈ فرائیڈے ہے، مبارک جمعہ ہے، اس کو مبارک جمعہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا، اس نے موت کے ٹھگ کو ختم کر دیا، اس نے ہمارے قصوروں کو ختم کر دیا، اس نے گناہوں کو دھو دیا، لہو بہا دیا، نجات کا کام کیا، کفارے کا کام کیا، کریم انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ ملا دیا۔ اس لیے ہم اسے گڈ فرائیڈے کہتے ہیں۔ سارے بولے ہاللیلویا۔
زور سے ہاللویا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. گڈ فرائیڈے ہم کیوں کہتے ہیں بتائیں ذرا. اس دن کیا ہوا؟ اس دن انسان کا ملاپ کس سے ہوا؟ خدا سے. زور سے بولے کس سے ہوا؟ خدا سے. اس دن نجات کا کام ہوا. اس دن سارا کام تمام ہوا. اس دن بنی نوع انسان کی نجات کے لیے وہ سولی پر چڑھ گیا. اس دن جو ہے اس نے اپنا لہو بہایا. تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہاللویا. آپ کا ساتھ چاہتا ہوں تو پھر آگے بڑھیں گے. ہاللویا. ادھر میری طرف توجہ کریں سارے. تو یہ گڈ فرائیڈے ہے. یہ ایک پیغام دیتا ہے. یہ فرائیڈے، یہ گڈ فرائیڈے اس دن تمام ہوا. وہ بادشاہوں کا بادشاہ اپنی جان دینے کے لیے کروس پر چڑھ گیا، صلیب پر چڑھ گیا. اور کوہ کلوری پر جس طرح میں گیت گاتے ہیں، کلوری دے سہارے پاپی بچتے ہیں سارے. تو یہ گڈ فرائیڈے اس لیے ہے. غور کریں کلیسیا کہ یہ گڈ فرائیڈے بائبل میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں کے سبب، قصوروں اور جسم کی نامختونی سے مردہ تھے. یہاں پر کلسیوں کی کلیسیا کے اندر مصنف یہ فرماتا ہے کہ اس نے، کس نے؟ مسیح یسوع نے تمہیں تمہارے قصوروں سے، تمام قصور، یہاں پر لکھا کہ سب قصوروں سے، اور تمہیں جسم کی نامختونی کے سبب سے جو مردہ تھے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تمہیں سب قصوروں سے اس یسوع نے جو صلیب پر چڑھ گیا، جس کو آج ہم گڈ فرائیڈے میں اس کی صلیب کو دیکھ رہے ہیں. اور بائبل مقدس اس بات پر زور دیتی ہے. اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. زور سے بولے کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. تو اس نے کہا اس نے تمہیں بھی، سب کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے تمہیں ایک ایک بچے کے لیے، بڑے کے لیے، شخص کے لیے، عورت کے لیے، پوری دنیا کے لیے. مصنف یہ کہتا ہے کلسیوں کی کلیسیا کو کہ تم سبوں کے لیے جو پیغام ہے آج گڈ فرائیڈے کے لیے، خدا چاہتا ہے کہ آپ سے بولے. خدا آپ کو پیغام دیتا ہے. دنیا تک یہ پیغام ہے. ازل سے یہ پیغام چل رہا ہے. اور بائبل فرماتی ہے وہ جو ازل سے سبا کیا ہوا بنا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو گریک میں، یونانی کے اندر جو مردہ لفظ ہے، اس کے لیے ایک لفظ مجھے ملا. اس کا مطلب وہ لفظ ہے نیکراس، NEKROS. اس کا معنی جب میں دیکھ رہا تھا تو اس کا معنی ہے اس نے تمہیں جو قصوروں سے اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، یعنی مردہ، نیکراس یعنی موت کے تابع تھے. اس کا یونانی میں جو مطلب بنتا ہے اس کا مطلب ہے موت کے تابع. اور میں یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع جو صلیب پر چڑھا تو اس کو آج اس وقت میں نے پہلے بتایا کہ گڈ فرائیڈے ہے. تو جب ہم قصوروں کے سبب سے، جسم کے سبب سے نامختونی میں تھے، گناہ کے اندر تھے، غفلت کے اندر تھے، اور ہماری زندگی ایسے تھی جیسے کوڑا ہے، کرکٹ ہے، ناپاکی کے اندر تھے، بری خواہشوں کے اندر تھے، بری چیزوں کے اندر تھے. تو بائبل کہتی ہے اس نے صلیب پر چڑھ کے تمہارے سب قصور، جسم کی نامختونی کو جو مردہ حالت میں تھے، وہ سب کو ختم کیا اور تمہیں پاک صاف کر دیا. اس کا لہو تمام گناہوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سارے بولے ہاللویا. اس نے تمہیں، اور یہ یسوع کا لہو جو ہے یہ کوئی تھوڑے گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں بہا، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے جو تم تمام قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور تمہارے سب قصور معاف کیے. ہاللویا. تمہارے سب قصور معاف کیے. یہ جو لہو کلوری پر بہا ہے یہ انسان کو یاد رکھیں. یہ جو صلیب ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں تو صلیب کا نشان کس لیے ہے؟ کون بتائے گا؟ صلیب کا نشان کس لیے ہے؟ ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ
सलीब का पैगाम या सलीब का निशान जो है ये किस लिए है? निजात के लिए। और सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि जो सलीब है ये पैगाम देती है, और ये पैगाम कुलसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल ने सुनाया। उसने कहा कि ऐ कुलसियों की कलीसिया के लोगों, खुदावंद फरमाता है तुम जो जिस्म के सबब से नामकतूब हो, सब कसूरों के अंदर हो, यीशु ने जान देकर सलीब पर, और सलीब ये पैगाम देती है कि तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे लिए खून बहा है। कुलसियों की कलीसिया को आज हमें और पूरी दुनिया में ये पैगाम है कि तेरे गुनाह माफ हुए। सलीब का जो पैगाम है, सलीब खुदा और इंसान के दरमियान सुलह का निशान है। नोट कर लीजिए बातों को, ये सुलह और मुखलिसी का भी निशान है। और ये सलीब का निशान आप देखेंगे तारीख के अंदर ये निशान नफरत का निशान समझा जाता था। इस निशान के बारे में लोग बुरा कहते थे। ये निशान जो है वो लानत का निशान था। अगर आप अब इस सेशन की किताब उसके बाब नंबर 23 में देखें तो बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है, तवज्जो करें जी। बाइबल ये फरमाती है कि जो सलीब पर लटकाया गया वो खुदा की तरफ से लानती है। इस सेशन 23 बाब के अंदर ये सलीब जो है वो पैगाम देती है। और बाइबल मुकद्दस यहाँ पर फरमाती है कि कुलसियों की कलीसिया को उसने कहा कि ऐ लोगों सुनो, खुदावंद यीशु जो सलीब पर चढ़ गया उसने तुम्हारे सब कसूर माफ किए हैं, उसके लहू से तुम्हारी निजात हुई है, खलासी मिल गई है, मुखलिसी मिल गई है। उनको ये पैगाम मिला। सब बोले हालेलुया। तो ये सलीब जो है तारीख के अंदर इसकी जो है वो इसको लानती समझा जाता था। मैं आपको थोड़ी इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सलीब के जरिए सजाए मौत जो शुरू हुई, गौर करें जी, ये बातें बड़ी सुनने वाली है। सलीब के जरिए जो सजाए मौत शुरू हुई पहली सदी के अंदर रोमी हुकूमत ने इसको हस्बे मामूल बना लिया था पहली सदी के अंदर। और मुजरमों को ये सलीब दी जाती थी। और तारीख के अंदर गौर करें, तारीख के अंदर हमें यह मिलता है कि जो सलीब पर चला, जिस शख्स को भी सलीब दी गई, वो सलीब पर जब चढ़ता था तो उसकी याद खत्म हो जाती थी, उसकी जात भी खत्म हो जाती थी। लेकिन तारीख हमें एक शख्स के बारे में बताती है। गौर से सुने, जितनी भी दुनिया के अंदर सलीबें दी गई उन पर जो जो चढ़ा उसकी जात भी खत्म, उसकी जो है यादाश्त भी खत्म। लेकिन तारीख ये बताती है एक शख्स जो यीशु मसीह है, जब वो सलीब पर चढ़ा तो बाइबल कहती है हाँ वो सलीब पर जो चढ़ा है वो गुनाहों के लिए चढ़ा है। लेकिन बाइबल फरमाती है जितने आए उनकी जात भी खत्म हुई, यादाश्त भी खत्म हुई। लेकिन ये जो चढ़ा है ना जात खत्म हुई है ना यादाश्त खत्म हुई है। इसके बारे में तारीख कहती है वो और कोई नहीं है, वो यीशु मसीह नासरी है जो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा। सब बोले हालेलुया। जितने भी आए वहां पर सलीबों पर चढ़ाए जाते थे। और बाइबल फरमाती है कि वो चीखते थे। सलीबों पर जब मुजरमों को चढ़ाया जाता था तो वहां पर आहो पुकार होती थी, दर्द होता था, बेबसी का मंजर नजर आता था। उनकी जानें खत्म, उनकी जातें खत्म हो जाती थी। सलीब पर जब कोई मुजरम चढ़ता था तो वो चीखे मारता था, पुकारता था। लेकिन तारीख हमें बताती है एक शख्स सलीब पर चढ़ा है, उसने ना कुछ कहा बल्कि उसके मुंह से जितने भी अल्फाज सादर हुए उसके अंदर नजात थी, उसके अंदर कफारा था, उसके अंदर मोहब्बत थी। क्योंकि ये ऐसा शख्स है वरना जब सलीब पर कोई चढ़ता तो वो चीखे मारता, वो पुकारता, उसे दर्द होती, उसे जख्म लगे, उसको चोट लगी होती थी, वो पुकारता था। लेकिन ये जो शख्सियत यीशु सलीब पर चढ़ा है ये ना और किसी के बारे में बल्कि ये दुनिया के बारे में फिक्रमंद है, माँ के बारे में फिक्रमंद है, उन लोगों के बारे में फिक्रमंद है जिन्होंने सलीब दिया। कहता है ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। जितने सलीबों पर चढ़े वो अपनी दर्द के बारे में सोचते थे। लेकिन ये जब सलीब पर चढ़ा तो बाइबल फरमाती है
کہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہاں پر آ کر تو آدمی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور صلیب پر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ اے یوحنا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یہ ایسے 7 الفاظ جو اپنے اندر بھید رکھتے ہیں، زندگی کی باتیں ہیں یہ جو بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے فرمائی۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں۔ لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ اور کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 23 میں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، بائبل فرماتی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اگر ہم جانتے ہیں، اور لکھا کہ یہودیوں کے نزدیک یہ ٹھوکر ہے۔ غور کریں جی، صلیب پیغام دیتی ہے اور بائبل مقدس اس بات کو بخوبی سمجھاتی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث تھی۔ غور کریں کیوں یہودیوں کے نزدیک یہ ٹھوکر کا باعث تھی؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا، اس تشریح 21 باب کے اندر 23ویں آیت کے اندر لکھا ہے جو لعنتی ہے، یعنی جو صلیب پر ہوا جاتا ہے، جس کو پھانسی دی جاتی ہے، وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اور تو اس وجہ سے یہ یہودیوں کے نزدیک جو ہے یہ ٹھوکر کا باعث تھی، وہ سے ٹھوکر ان کو لگی، کیونکہ غور کریں، کیونکہ جو صلیب پر لٹکا جاتا تھا اس کے لیے یہ تھا کہ وہ لعنتی ہے۔ تو جب پولس آ کر منادی کرنے لگا اور زور زور سے کہنے لگا صلیب کا پیغام، صلیب کا پیغام، صلیب کا پیغام، تو یہودیوں کو ٹھوکر لگی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو سنا ہے اس پر لٹکنے والا لعنتی ہے، یہ کیوں کر وہ لعنتی نجات کا باعث بن سکتا ہے؟ ان کو ٹھوکر لگی۔ لکھا ہے یہاں پر یہودیوں کو ٹھوکر لگی، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ایسے سنا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو میرے عزیزو، یونانی ایتھنز جو ہے، یونانی ایتھنز جو تھے، وہ بائبل تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو یونانی ایتھنز جو ہے جہاں جن کے اندر ارسطو اور افلاطون پیدا ہوا اور فلسفے کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ ایتھن کیا کہتے تھے؟ ایتھن کہتے تھے کہ جہاں پر لکھا کہ یونانی، غور کریں اپنی بائبلوں کے اندر لکھا کہ یونانی یہودی جو ہے ان کو ٹھوکر لگی، یونانی حکمت تلاش کرتے تھے، اور بائبل اس بات کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور یونانی جب یسوع مسیح کے اس کی مکاشفے کے بارے میں ان کو بتایا گیا، جب یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں بتایا گیا، تو ان کے نزدیک آ کے جب پولس رسول نے کہا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو جو ایتھن تھے، یونانی تھے، یہ کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ کوئی لعنتی نجات دے، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ پولس رسول کے الفاظوں کے بارے میں وہ کہتے تھے اس میں کوئی حکمت نہیں ہے کہ کوئی لعنتی جو ہے وہ نجات دے، بلکہ وہ اس سے سمجھتے تھے اس میں ایک شخص جو مرا ہوا ہے صلیب پر، وہ کیسے نجات دے سکتا ہے؟ یونانی یہ کہتے تھے، ایتھنز یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے وہ کیسے نجات دے سکتا ہے، وہ تو صلیب پر خود مرا ہوا ہے، اور مرا ہوا شخص کسی کو کیسے نجات دے سکتا ہے؟ اسی طرح اگر ہم رومی پس منظر دیکھیں تو رومیوں کے نزدیک پتہ یہ کیا تھا؟ رومی
کسی رومی کو سلیب نہیں دیتے تھے. ان کے نزدیک یہ نہایت شرمندگی کا باعث تھا اگر کسی کو سلیب دی جاتا. حالانکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ رومی کہتے تھے کہ ان کے کانوں میں بھی سلیب کا لفظ نہ پڑے, وہ سنے بھی نہ سلیب کا لفظ. اتنا لعنتی, اتنا شرمندگی والا یہ سمجھا جاتا تھا. اور بائبل مقدس اس کے بارے میں بتاتی ہے. اسی لیے پترس رسول کو صلیب پر الٹا لٹکایا گیا, لیکن پولس رسول کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا کیونکہ وہ بھی رومی تھا. پولس رسول کو آرے کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا گیا. یونانی کہتے تھے اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک مرا ہوا شخص نجات دے سکے, اس میں کوئی حکمت نہیں. یہودی کہتے تھے وہ لعنتی ہے جو صلیب پر چڑھا ہے, لہذا ہم نہیں مانتے. رومی بھی اسی طرح کہتے تھے ہمارے قانون کے اندر بھی صلیب کا جو ہے وہ نام نہ پڑے, اس کے بارے میں نہ پڑے. لیکن میرے عزیزو, بائبل فرماتی ہے کہ صلیب پیغام دیتی ہے, اور صلیب یسوع مسیح ناصری جو صلیب پر ہوا, اور بائبل کہتی ہے وہ صلیب تو پہلے لعنتی تھی, وہ صلیب لعنت کا نشان سمجھی جاتی تھی, لیکن جب میرا اور آپ کا مسیحا اس پہ لٹکا تو بائبل فرماتی ہے وہی صلیب جو ہے وہ ایسی علامت بن گئی, وہ انسان کے ملاپ کے لیے وہ ایک نشان بن گئی, اور وہ لعنت ختم کر کے برکت کا نشان بن گئی. سب بولے ہاللیلویا. یہ آج صلیبیں گھروں کے اندر ہیں, لوگوں نے اپنے گھروں میں ڈالی ہے, سونے کی بنا بنا کر اپنے دروازوں پر لگائی ہے. لیکن پہلے لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ لعنتی ہے. اور جس طرح بیٹی نے بھی بتایا کہ پہلی صلیب آج تک کی کتاب میں جو ہے وہاں پر اس کا لفظ ملتا ہے, اور وہاں پر اسے بنایا گیا مردگی کے لیے, لیکن وہ اس پر نہ چڑھا بلکہ اس پر جو اس کا بنانے والا تھا حمان, وہی اس پر جو ہے وہ چڑھ گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مختلف مذاہب کے اندر صلیب لعنت کا نشان ہے. اس کی تاریخ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. صلیب کی تاریخ, دارا نے 3000 لوگوں کو صلیب دی تھی. یسوع مسیح سے پہلے اس نے 3000 لوگوں کو صلیب دی. اس کے بعد صدر اعظم اس نے 2000 لوگوں کو صلیب دی. اور میرے عزیزو, ایک علاقہ تھا ٹائر, وہ جزیرے بنے ہوتے تھے, اور صدر اعظم جب دنیا کو فتح کرنا تھا تو اس نے 2000 لوگوں کو صلیب دی. تو ایک علاقہ تھا ٹائر, وہ جزیرے کے اوپر ہے. اس علاقہ کے اندر پانی بہت تھا جزیرے پر, تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے صدر اعظم کا کہ تو ہم تک نہیں آ سکتا کیونکہ تیرے پاس بحری فوجیں نہیں ہیں. تو صدر اعظم نے کیا کیا؟ صدر اعظم نے ادھر ادھر سے جو شہر مارے تھے جن کو ختم کیا تھا, ان کا ملبہ اٹھا کر اس پانی میں ڈالا, اور پانی میں ڈال کر پھر صدر اعظم اس کے اوپر سے گیا اور ان لوگوں کو پکڑ کر انہیں صلیبوں پر لٹکا دیا. اس نے 2000 لوگوں کو صلیب دیا. اور اس کے بعد سکندر جینیس 176 کافرین سے 102 کافرین میں اس نے 800 فریسیوں کو صلیب پر چڑھا دیا, سکندر جینیس نے. اور لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کے اندر جب اس نے فریسیوں کو صلیب پر چڑھایا تو جو صلیب پر فریسی چڑھے تھے اس کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا, صلیب پر ان کو چڑھایا گیا. پھر اس کے بعد میرے عزیزوں 63 کافرین کے جب روم اقتدار میں آیا تو رومیوں نے تقریباً 30,000 لوگوں کو صلیب پر لٹکا دیا. رومیوں نے 30,000 لوگوں کو صلیب پر لٹکا دیا. اس کے بعد ایک ٹائٹس ایک شخص آیا, اس نے بھی بہت لوگوں کو صلیب دی. اور لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس نے یہودیوں کے ساتھ بغاوت کی. اور غور کریں, اس نے اتنے لوگوں کو صلیبیں دی کہ صلیبیں ختم ہو گئی. وہ ٹائٹس جو آیا اس نے بڑی صلیبیں دی اور صلیبیں ختم ہو گئی. لیکن میرے عزیزو, یہ صلیب بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یہ لعنت کا نشان تھی, اس پر مجرموں کو لٹکایا جاتا تھا. یہ تاریخ ہے صلیب کی کہ صلیبوں پر لوگوں کو لٹکایا جاتا تھا.
اور بڑے بڑے لوگوں کو سلیب دی. لیکن میں نے جس طرح پہلے بتایا, میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نشان ہے, یہ ایسی سلیب ہے جو پیغام دیتی ہے پوری بنی نوع انسان کے لیے. یہ سلیب جو درمیان میں لٹکی ہے, جس پر یسوع لٹکا ہے, وہ پیغام دیتی ہے پوری بنی نوع انسان کے لیے کہ تیرے لیے جان دے دی ہے. تمام ہوا جو کام خدا نے مجھے دیا تھا وہ میں نے سلیب پر کر دیا. اور سلیب پر پھر آگے لکھا ہے, سوالے کو اگر ہم پڑھیں تو بائبل فرماتی ہے اس نے تمہارے قصوروں کو معاف کر دیا ہے, اور اس نے حکموں کی وہ دستاویز, حکم سمجھتے ہیں ہمارے نام حکموں پر بھی وہ دستاویز یعنی وہ پیپر جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھا, ان کو صلیب پر کینوں سے چھڑ کر سامنے سے ہٹا دیا ہے. اور بائبل یہ فرماتی ہے کہ یہ جو صلیب پر لٹکا ہے, جو حکم ہمارے, جو حکموں کی نافرمانی ہم نے کی تھی, جو گناہ کیے تھے, جو نافرمانی کی تھی, اس کو خداوند یسوع نے صلیب پر کینوں سے چھڑ کر سامنے سے ہٹا دیا ہے. اور اس نے کہا, اس نے حکومتوں اور اختیار والوں, یہ جو بات ہے حکومتیں اور اختیار والے, یہ روحانی طور پر بات کی جا رہی ہے. ابلیس کی ساری حکومتوں کو, سارے اختیاروں کو اتار کر صلیب پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا اور ان کا بربلا تماشا بنایا. اس وجہ سے کنشیوں کی کلیسیا کو وہ کہتا ہے کہ اے بھائیوں, اے بہنوں, غور کرو, اس نے تمہارے سب قصور صلیب پر معاف کر دیے. ہاللیلویا. اب اس نے سب قصور تو معاف کر دیے, تو اب جو یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں, اس کا کیا حل ہوگا؟ کیا اس کے لیے دوبارہ یسوع کو صلیب دینا پڑے گی؟ جب دوبارہ وہ جان دے گا, یہی بات چیخ کر پکار دیا تاریخ. صلیب کا پیغام, صلیب کا پیغام, صلیب کا پیغام ہی یہ ہے کہ آپ نجات پا چکے ہیں, آپ کے لیے خون بہا چکا ہے, آپ کی مخلصی ہو گئی ہے, آپ کا چھٹکارا ہو گیا ہے, آپ کو رہائی مل گئی ہے, آپ بادشاہی کے فرزند ہیں, آپ خدا کے بیٹے ہیں, آپ مقدس رام ہیں, آپ شاہی کالے کا فرقہ ہے. صلیب یہ پیغام دیتی ہے کہ تیرے لیے کفارہ ہو گیا. خداوند یسوع مسیح نے ان ساری قربانیوں کو لے کر اپنے بدن کو قربان کر کے صلیب پر اور ہماری خلاصی کرے. سب بولے ہاللیلویا. آئیے اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں, زوردار تالیاں بجائیں. وہ جو صلیب پر چڑھ گیا اور وہ اس کی صلیب پیغام دیتی ہے کہ میں تیرے لیے, یسوع مسیح قربان ہوا تیرے لیے. اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے تو سب قصور معاف ہوئے ہیں, تمہارے لیے تو بدن تیار کیا گیا, خلاصی ہوئی. اور گڈ فرائیڈے ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس دن سب سے عظیم کام ہوا کہ یسوع صلیب پر چڑھ گیا, اس نے تمام بنی نوع انسان کا گناہ اٹھا لیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا, اور ہمیں تمام ان بندنوں سے آزاد کر دیا, رہائی دے دی, مخلصی دے دی. اس وجہ سے یہ صلیب گڈ فرائیڈے جو ہے وہ ہمارے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. جو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام سے برکت بخشے. آمین.